سپٹمبر کو بھی ایک واقعہ ہوا تھا مستونگ کے اندر. آج پھر ایک بہت ہی المناک واقعہ ہوا جس میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا. سیٹھی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اگر صرف اپریل سے لے کر اسی سال اپریل سے لے کر اب تک کا ہم کاؤنٹ لے لیں تو تقریباً 70-80 لوگوں کی شہادتیں ہزارہ کمیونٹی کی ہو چکی ہیں. اسی طرح جن کو عام لوگوں کو جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا, انزیومنگ لوگ ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے آج بھی جا رہے تھے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر کے قتل کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. رحمان ملک صاحب نے آج بھی میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کے اوپر ان کو کوٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جنگ سے تعلق رکھنے والی کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں, وہ کارروائی کر رہی ہیں. سیف کرد ایک شخص کا نام ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا تعلق لشکر جنگی سپاہ صحابہ سے ہے اور وہ یہ کارروائیاں کرتا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ فرار ہو گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ان کا گڑھ جو ہے وہ جنگ ہے پنجاب کے اندر, اور ہم نے صوبائی حکومت کو بھی لکھا ہے. لیکن اگر لکھا ہے تو پھر آج تک کارروائی کوئی کیوں نہیں ہوئی؟ سیٹھی صاحب یار اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کی پولیس وہ تیار نہیں ہے ایکشن لینے کے لیے اس قسم کی تنظیموں کے خلاف. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ الیکٹرل کنسیڈریشنز ہیں, کچھ ان تنظیموں کی دہشت گردی سے لوگ خوفزدہ ہیں ذاتی طور پہ بھی. تو مطلب ہے کہ پنجاب حکومت تیار نہیں. مگر بات چھوڑیے آپ پنجاب حکومت کی, اگر پنجاب حکومت تیار نہیں ہے تو چلیں فیڈرل گورنمنٹ کو تو تیار ہونا چاہیے نا, پاکستان کی افواج کو تو تیار ہونا چاہیے نا. عرض یہ ہے کہ کیا انٹرنل سیکیورٹی جو ہے یہ انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے, یا یہ آپ کا خیال ہے پولیس کا اور لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے؟ یہ پولیس اور لا اینڈ آرڈر کا معاملہ نہیں ہے, یہ انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور سیکیورٹی ہمیشہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے نہیں کی جاتی, وہ جو ہے وہ فوج کے حوالے ہوتی. تو عرض یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اب تک 500 سے زیادہ ہزارہ شیعہ مارے گئے ہیں اور انہی فورسز کے ہاتھ مارے گئے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب مجھے تو یہاں میرے پاس تو انٹیلیجنس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے نا, آئی کین اونلی گو بائی جو انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. مگر اگر آپ ان تنظیموں کا لٹریچر دیکھ لیجئے تو وہاں تو کھلے عام انہوں نے صاف شفاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. تو کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. مطلب ہے کہ اب میں آپ چاہیں تو وہ سارا لٹریچر آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے تو وہ تو ایک فلسفے کے تحت کرتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اگر انسرجنسی کے خلاف بلوچستان کے اندر آپ کی پیراملٹری فورسز انوالو ہو سکتی ہیں, فرنٹیئر کنسٹیبلری, فرنٹیئر کور, یہ لوگ سب انوالو ہو سکتے ہیں, اور آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن ایک ہی صفحے پہ ہے, تو کیا یہ اس قسم کی تنظیموں کو وہاں نہیں روکا جا سکتا؟ یہ جو لوگ دن آ رہے ہیں وہاں 2 گروپس ہوں گے 10-10, 15-15 لوگوں کے جو یہ کر رہے ہیں, کیا یہ 10 دن کے اندر ان کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ یہ کوئی بات ہے؟ چھوڑے نا اس بات کو. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے وہاں اور سیپریٹزم ہے اور لوگ ڈسپیئر ہو رہے ہیں. آج تک کوئی سیکٹیرین ٹیررسٹ بھی کوئی ڈسپیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ صرف بلوچ نیشنلسٹ سے ڈسپیئر ہوتے ہیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پنجاب گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی پاکستان کی افواج کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اور بلوچستان کی حکومت کی بھی یہ, پروونشل حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے. تو یہ سارا کھاتا پنجاب کے, یہ ذمہ داری پنجاب کے کھاتے میں پھینک دینا یہ ناٹ فیئر. سب کی اس میں ذمہ داری ہے اور سب ڈرتے ہیں اور کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بات جو مجھے یہاں سمجھ نہیں آتی کہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں کچھ تنظیموں کو, ان کو سے کام کروانے کا طریقہ بھی آتا ہے, ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جب اس طرح کی بات کریں گے تو بڑا ہی ایک ظاہری بات ہے, ایک پرومیننٹ لیڈر ہے, تو وہ تو پھر بہت سے سوالات اس سے نکل آتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, ان کا کیا کوئی ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس کیا فرسٹ ہینڈ نالج ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. ان کا ایکسپیرینس تو ہے نا یار, وہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے, وہ مولانا سے پوچھنے والی بات بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس یہ ہے کہ جے یو آئی کے بہت سے لوگ جے یو آئی چھوڑ کے اور طالبان اور اس قسم کی کالا دم تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں, اور مولانا جو ہیں ان کی بات ہماری ایجنسیاں جن کا تعلق ایسٹس کے طور پہ اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ ہے, اسٹریٹجک ریزنز کے لیے, سیکیورٹی ریزنز کے لیے, مولانا تو سفر کر رہے ہیں نا. مولانا کی بات تو سنی نہیں جا رہی نا, مولانا کو تو اہمیت نہیں دی جا رہی نا.
اہمیت تو کسی اور کو دی جا رہی ہے. تو پھر مولانا بیچارے کہاں جائیں گے؟ مولانا کے لوگ چھوڑ رہے ہیں مولانا کو، کیونکہ مولانا ان کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. مولانا اس لیے مسئلے نہیں حل کر سکتے کہ آپ کی حکومتیں اور آپ کی جو ریاست کی ادارے ہیں وہ گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں مولانا صاحب کو، وہ ان کی سروسز ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہی ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پیسہ بھی ہے، اہمیت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور پھر وہاں ایجنسیاں ان لوگوں کی بات بھی سنتی ہیں، خوف ڈر کے مارے سنتی ہیں، یا ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں کسی مقاصد کے لیے. یہ تو مختلف چیزوں میں مختلف بات ہوتی ہے نا. مگر مولانا بھی تو ایک دکھی ہیں. اس پیپلز پارٹی تو الگ بات ہے کہ منسٹریاں ٹھیک صحیح نہیں ملتی اور وہاں کھانے پینے کی موقع نہیں اتنا مل رہا، مگر وہ تو الگ بات ہے. مگر یہ جو بات ہے کہ مولانا کو بھی تو ایجنسیوں نے اب دور کر دیا نا، اور حکومتوں نے دور کر دیا ہے، ان کا کوئی رول ہی نہیں رہا وہاں، تو اس لیے وہ تو ناراض ہوں گے. شیری صاحب، کسی کو مارنے کا حق تو یقیناً کسی کے پاس اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی کچھ تنظیمیں جن کی طرف اشارہ رحمان ملک صاحب کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہی ہیں، تو کیا انٹیلیجنس ایجنسیز جو فوج کے اندر آتی ہیں، جو سویلین جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں، کیا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ایسی تنظیموں کے خلاف کہ ان کی یہ کہاں کیا پلان کر رہی ہیں، کیا موومنٹ ہے؟ یار یہ تنظیمیں تو اناؤنس کر کے کرتی ہیں، یہ تنظیمیں اپنے پیمفلٹس میں لکھتی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے مقاصد ہیں. تو اس میں انٹیلیجنس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ پتا ہے. پنجاب پولیس کو ایک چیز پتا ہے، ISI کو ایک چیز پتا ہے، رحمان ملک صاحب کو ایک چیز پتا ہے، ID کو ایک چیز پتا ہے، کون ہے، کیا ہے، کدھر ہو رہا ہے. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن کی بات نہیں ہے، سب پتا ہے، مگر کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا. اب ہر ایک کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں. وہ پنجاب حکومت پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں تاکہ پنجاب حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے، وہ ڈرتی ہے کہ کل کو یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہی نہ لانچ کر دیں ان کے سیاسی لیڈرز کے اوپر، پھر ان کو کون بچائے گا. اور پولیس ویسے ہی ڈرتی ہے. پولیس کہتی ہے لو جی ہم نے آگے ہو کے ہم نے کچھ کیا اور یہ پیچھے سے انہوں نے پھر سمجھوتے کر لیے تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے سینئر پولیس افسر تو بالکل ہنستے ہیں جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کرتے کیوں نہیں. کہا ہم کیسے کریں، ہمیں تو ہمارا بالکل کوئی موڈ نہیں ہے کچھ کرنے کو. ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا، ہمیں کون بیکنگ دے گا، ہماری تو اپنی حکومت ہمیں بیک نہیں کرے گی. اور جو اگر ہم کل کو کسی کو پکڑ دیں، پرسوں کو وہ آرڈر آ جائیں گے اس کو چھوڑ دو، یا ایجنسیوں کی طرف سے آرڈر آ جائے گا اس کو چھوڑ دو، یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے گا، یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے گا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو پس جائیں گے بیچ میں. تو پولیس بیچاری وہ بھی ان کا بھی تو مسئلہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ لوکل لیول پہ پولیس والے جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یار ان کے پاس وہ اسلحہ وہ عملہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کل کو یہ تنظیمیں فیصلہ کریں کہ ہم نے فلانے پولیس افسر نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو جیسے کراچی میں ہوا تھا، تو یہاں بھی یہ چیز شروع ہو سکتی ہے، ٹارگیٹنگ چیزیں ہو سکتی ہیں. پولیس کے اندر بھی تو شیعہ ہے نا، تو وہ دو قسم کے پیغام جا سکتے ہیں شیعہ آفیسرز کو. اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سول ایڈمنسٹریشن کے اندر جو شیعہ افسر تھے، ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو پھر وہ بیچارے کیوں آگے ہو کے کریں جب ان کے پاس بیکنگ ہی نہیں ہے، فائر پاور نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، اور اوپر سے پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. سیٹھی صاحب، یہ نیچرلی ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا. ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح سیٹھی صاحب نے اس کو ڈسکس بھی کیا. ہم نے کوشش کی کہ ان ایریاز کے بارے میں بات کی جائے جو آج تک شاید اس طرح اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم باتیں جن پہ سیٹھی صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.